کیوں اللہ نے ایسی دنیا بنا لی مولانا صاحب، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا، بھائی سب دنیا میں ہو تو پھر جنت جہنم کیسی؟ ظاہر ہے کچھ یہاں سختیاں ہوں گی تو وہاں آرام ملے گا، کچھ یہاں پریشانیاں. خدا قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہیں خلق اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آزماؤں کہ تم میں سے اچھے عمل کس کے ہیں. خلق اس لیے کیا ہے، اس میں تو بحث کر ہی نہیں جائے. لیکن بس یہ دیکھو کہ میں کہاں کھڑا ہوں. عزیزان محترم، جب تک تڑپ نہیں ہوگی، جب تک ہم کسی مقام پہ پہنچ نہیں سکتے. لوگ ابھی بھی امام کے ساتھ ہیں اور امام کے ساتھ رہتے ہیں. کچھ حلقے ہیں جو امام کے ساتھ ہیں. ایک عالم دین آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ عالم دین بہت مریض تھے اور بالکل صحت نہیں ہو پا رہی تھی، شفا نہیں ہو پا رہے تھے. تو ان کے پاس ایک جو علم تھا گھر، اس سے انہوں نے حساب لگایا کہ امام سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے یا زیارت. انہیں پتہ چلا عاشورہ کے دن حرم میں امام رضا علیہ السلام نے حرم میں امام رضا علیہ السلام میں جو ہے وہ زیارت ہو سکتی ہے، وہاں امام آئیں گے. تو انہوں نے غسل لیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں پہنچا. اب یہ زری کے پاس پہنچ گئے اور دیکھتے رہے تو دیکھا چار ایک جیسی تقریباً شکل و صورت کے جوان، عرب جوان، گلے میں ہرے کپڑے پہنے ہوئے داخل ہوئے. ہمیں سمجھ گیا کہ انہی میں کوئی امام ہے. اور ایک میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور میں بات کرنے لگتا، لیکن وہ نمازیں پڑھ رہے، ایک کے بعد دوسری نماز، تیسری نماز، اور میں نے کوشش کو بات کروں لیکن نماز اختتام نہیں ہو رہی ہے. اچانک سے ان تین میں سے کوئی ایک اور شخص آیا اور اس نے اس کو کہا کہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تعال خضر راہ مہدی، کہ اے خضر چلو مہدی جا چکے ہیں. تو میں اس وقت متوجہ ہوا کہ امام مہدی ان میں سے کوئی ہے، یہ حضرت خضر تھے. جیسے ہی وہ نکلے تو میں ان کے پیچھے بھاگا، کیونکہ روز عاشورہ تھا، ماتمی انجمنیں سنگتیں لگی ہوئی تھیں اور حرم میں بہت رش ہوتا ہے. تو 1 گھنٹہ میں حرم میں بھاگتا رہا مگر مجھے امام نہیں ملے اور میں متوجہ ہوا جو میں چل نہیں سکتا تھا وہ دوڑ رہا ہے. یعنی امام کے وجود نے ویسے ہی شفا دے دی. تڑپ